گرامی قدر میلاد کے معنی کیا ہے؟ میلاد ہوتا کیا ہے؟ میلاد کہتے کسے ہیں؟ 40 چرخ میں ساری رات ہم ذکر کرتے رہے، صبح کوئی پوچھے رات کدھر تھے آپ کہو میلاد میں، اور وہ آگے سے سوال کر دے کہ پہلے یہ بتاؤ میلاد ہوتا کیا ہے، تو سنی وہ نہیں ہے جو اس کی بات سن کے سن ہو جائے، بلکہ سنی وہ ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے ماتھے پہ لکھ کے اسے بتائے کہ میلاد کہتے کسے ہیں۔ اور میں آج آپ کو تھوڑا سا حوالہ میلاد کا جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی گود میں مصطفیٰ کا آنا اسے میلاد کہتے ہیں۔ اب آج مجھے بلند چاہیے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور کا تشریف لانا اسے کیا کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے بعد ایک اور گود میں بھی حضور گئے، اس گود جیسی گود نظر نہیں آتی، اس ہستی جیسی ہستی نظر نہیں آتی، بلکہ اس جیسی امین اماں ہی نظر نہیں آتی۔ وہ کون جس کا گھر تھا لیکن آباد نہیں، چولہا ہے جلتا نہیں، بکریاں ہیں دودھ نہیں، سواری ہے رفتار نہیں، غریبی اتنی ہے کہ صبح کا کھاتی ہے تو شام کا ہوتا نہیں۔ اماں حلیمہ کہتی جب 12 ربیع الاول شریف کا چاند چڑھا نا، مجھے خواب میں کچھ نوری صورتیں ملنا شروع ہو گئی، مجھے روز آ کے کوئی مبارک دیتی ہے، حلیمہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر نور آنے والا ہے۔ نہیں بھئی پیچھے والے بھی بول رہے ہیں اگر میلاد نہیں آئے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ تھوڑی سی آواز آتے بھائی، باقی ماشاءاللہ ایک نام ہے داتا صاحب، جس کو داتا صاحب نے رنگ لگایا ہو، پھر کمی چھوڑتے ہی نہیں۔ داتا تو وہ ہے جن کا کام ہی عطا کرنا ہے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر اماں حلیمہ کہتی 12 دن جو ہے مسلسل خواب میں مجھے نوری صورتیں ملتی رہی۔ جب 12 ربیع الاول شریف کا دن چڑھا، میرے محلے میں اعلان ہو گیا بنو سعد کی دائیوں مکے آ جاؤ، آج اللہ نے یہاں ہم کو بیٹے عطا کر دیے۔ اماں حلیمہ کہتی میں نے اعلان سنتے ہی اپنے شوہر حارث کو لے لیا، اپنی ڈاچی کو لے لیا، میں مکے کی جانب چل پڑی۔ 1-2 منٹ کے لیے مجھے ذرا تمہیدی گفتگو چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا دل کرے گا کہ مصطفیٰ کا میلاد ہو، میری زبان ہو اور سبحان اللہ کی صدا ہو۔ اماں حلیمہ کہتی میں چلی، باقی دائیوں کی ڈاچیاں چست چلاک تیز رفتار تھی، وہ مکے پہنچ گئی پہلے، میں پہنچی بعد میں۔ اماں حلیمہ کہتی میں نے مکے پہنچ کے مکے کی گلیوں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ پہلے دروازے پہ گئی، پنجابی سے کہیے تو کہندی بوا کھڑکھٹایا، اندروں آواز آئی کون ہے؟ کہا بنو سعد سے آئی ہوں، حلیمہ میرا نام ہے، دائی ہوں، بچہ چاہتا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، کھول کے اماں حلیمہ کہتی سب سے پہلے میری ڈاچی کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی حلیمہ تو اپنی ڈاچی کو پال سکتی، ہمارا بچہ کیا پالے گا؟ حلیمہ کہتی میں بڑی دل برداشتہ ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے غریب سمجھ میری مہمان نوازی کرنے کی بجائے مجھے تانا مارا۔ اماں حلیمہ کہتی خیر میں نے اپنے دل کو کچھ دلاسا دیا، اگلے دروازے پہ پہنچی، دستک دی، انہوں نے کہا حلیمہ ہم نے بچہ کسی کو دے دیا۔ تیسرے دروازے پہ حلیمہ کوئی لے گیا، چوتھے پہ حلیمہ تو لیٹ ہو گئی، پانچویں پہ حلیمہ تو غریب پڑی گئی، چھٹے پہ حلیمہ بچہ ہم نے دے دیا۔ ماں حلیمہ کہتی جب میں کچھ گلیاں پھری نا اور یہ باتیں سن سن کے تھک گئی، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ خانہ کعبہ کی دیوار دروازے کے سامنے آج بھی حضور کا گھر نظر آتا ہے، ان گناہگار آنکھوں نے وہ گھر دیکھا ہے جسے لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ اماں حلیمہ کہتی گھر سے بڑے روبدار چہرے والے شخص آ رہے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا عام نہیں ہے، یہ مکے کے سردار ہیں اور ان کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ آپ قریب آئے، آپ نے کہا بڑھیا تو کون ہے؟ کہا
نوسات سے آئی ہوں، دائی ہوں، بچہ چاہیے، میں بچہ لینے آئی ہوں۔ اماں حلیمہ کہتی جب میں نے یہ بات کی نا، توجہ چاہیے، حضرت عبد المطلب نے جب اماں حلیمہ کی جانب دیکھا نا، کہا بڑھیا ایک جملہ سننا، اب جملہ سن کے جس کو بات دل کی تختی پہ اترے گا وہ بندہ حضور کے میلاد میں شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کم نہ رکھے، ہاتھ نیچے نہ رکھے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے حلیمہ تجھے کوئی دیتا نہیں اور میرا پوتا محمد کسی اور کے پاس جاتا رہے، شاید تیرا انتظار کر رہا ہے، چل حلیمہ۔ اماں حلیمہ کہتی میں نے حضرت عبد المطلب نے مجھے ساتھ لیا، میں آقا کے دروازے پہ پہنچی۔ اس ساری گفتگو کو الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب نے کچھ یوں لکھا ہے، کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی، نت ترلے لیندی رہندی سی، انہوں کول کوئی نہ بٹھاؤندا سی، انہوں نال کوئی نہ رلاؤندا سی، اودی لنگدی کیویں دہاڑی سی، اودی ڈاچی سب تو سارے نہیں بولے وہ ڈاچی سب تو اس ڈاچی دی جو مائی سی اس کا نام حلیمہ۔ تیری ماں کا ذکر ہو تیری آنکھ سے آنکھوں نہیں رکتے۔ میں نے اس ماں کا ذکر چھیڑا ہے۔ آصف بھائی مدینے میں حضور بیٹھے، دور سے ایک مائی آئی، میرے مصطفیٰ نے کہا صحابہ کھڑے ہو جاؤ، یہ چادر پکڑو زمین پہ بچھا دو۔ صحابہ کہتے آقا یہ وہ چادر ہے جس کی قرآن قسمیں کھاتا ہے اور آپ مٹی پہ بچھا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میری چادر مٹی پہ بچھاؤ اور کھڑے ہو کے استقبال کرو، وہ دیکھو میری اماں حلیمہ آ رہی ہے۔ اس ڈاچی دی جو مائی سی انہوں نام حلیمہ، سب تو آخر وچ مکے آئی سی، پچھوں آ کے وہ پچھتائی سی، ہر بوہا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کس نہ پایا سی، دردی بنی سوالی سی، وہ دی جھولی پھیر بھی، اس سے آسان پنجابی تو نہیں ہے نا، وہ دی جھولی پھیر بھی، تو ساریوں پاسیوں رہ گئی ہو سرکار دے بوہے جڑا جایا بیٹھے مولا، جڑا بے اولاد آیا حضور دے میلاد جو خوش ہو کے بیٹھے، آج دی رات کرم فرما صاحب بے اولاد کر دے۔ اماں حلیمہ کہتی جب میں اندر گئی نا، ایک کپڑا سبز ہے، ایک سفید ہے، قبلہ کاری صاحب، ایک کپڑا اوپر ایک نیچے۔ اماں حلیمہ کہتی میرا دل چاہا حضور کے مکھڑے سے نقاب ہٹا کے دیکھوں تو صحیح آمنہ کا چاند پیارا کتنا، لیکن اماں حلیمہ کہتی پھر میرے دل سے خیال آیا کہ گستاخی نہ ہو جاوے، کہ حضور اٹھی نہ جائے۔ اماں حلیمہ کہتی ہے آخر میرے دل سے نہ رہا گیا، کچھ لمحے گزرے پر دل کہندے حلیمہ جڑا تیرے مقدر جان والا ہے دیکھتے صحیح سونا کے جاوے۔ اماں حلیمہ کہتی کچھ دیر گزرن تو بعد میں حضور دے مکھڑے تو نقاب ہٹایا، جب نقاب ہٹایا کہ آقا دا مکھڑا دیکھیا تے دیکھ کے بے ساختہ میری زبان چ بسے ہو جاری ہو گیا۔ اسٹیج تو لے کے آخری بندے تک ایک باری ذرا اے ہاتھ گواہی دیں گے مولا تیرے محبوب کی آمد کے دو ہاتھ اٹھا کے شامل ہو گئے سی۔ کیمرے والے بھائی ذرا دیکھ رہا اس ہاتھ کو، آخر تک جو کھڑا ہے بیٹھا ہے، دونوں ہاتھ اٹھائے لہرائے اور مل کے سوڑے تیری کسی نے پوچھا کعبہ تجھے کیا ہو گیا؟ کعبہ کہتا ہے زمانے والوں میں کیوں نہ خوشیاں مناؤں، کیونکہ کائنات میں کعبے کا بھی کعبہ محمد آ گیا ہے۔ کوئی زلفاں چلے چلے سارا جگ سونا سارا جگ سونا میرے آقا تو تلے او تلے، جس کا عقیدہ ایسا ہی ہے، جس کا عقیدہ ایسا ہی ہے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ
طویل ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. اما حلیمہ کہتی میں نے حضور کو لیا, توجہ بیٹا ادھر دیکھو میری آیت, میں نے حضور کو لیا, لے کے بٹھایا ڈاچی پہ, بٹھا کے جب لگام پکڑی نا, لگام جسے واد کہتے ہیں پنجابی میں, اور کھینچی, ڈاچی نہیں چلتی. حلیمہ کہتی میں نے دوسری مرتبہ پھر لگام کھینچی پر ڈاچی نہیں چلی. حلیمہ کہتی جب تیسری باری میں نے واد کھینچی نا, میری ڈاچی نے چلنے کی بجائے یہ گھٹنے رکھ دیے زمین پہ اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیا. حلیمہ کہتی میں بڑی پریشان ہوئی, پہلے آئی بڑی آہستہ, اب چلنے کا نام نہیں لیتی. سجدے سے سر اٹھایا ڈاچی نے, آسمان کی طرف منہ کیا, مولا زبان دے, تیرے حبیب کی دائی سے بات کر لو. اللہ نے زبان دی. ڈاچی بول کے کہتی حلیمہ یہ نہ سوچنا کہ اب چلوں گی نہیں, میں تو سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ قیامت تک ڈاچیاں آتی رہے گی, پر میرے جیسا کسی کا مقدر نہیں ہو سکتا. سنیا کیا بات, سنیا کیا بات, کوئی مسز نہ کھولڑ دے, چپ کر آصف بھائی اگر حضور نہ آتے آج تجھے بھی اپنی بیٹی زندہ دفن کرنی پڑتی, مجھے بھی اپنی بیٹی زندہ دفن کرنی پڑتی. پھر یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ چاہے کسی کا گھر بک جائے اللہ کوٹھی دے دیتا ہے, کسی کا سائیکل بک جائے اللہ موٹر سائیکل دے دیتا ہے, کسی کے پاس 10 لاکھ ہو چوری ہو جائے اللہ 20 لاکھ دے دیتا ہے. پتا چلا اللہ نے اپنے خزانے میں ہر چیز کا نعم البدل رکھا ہے. لیکن جب یار کی باری آئی اللہ نے فرمایا زمانے والے ہو محمد اپنے خزانے چلنا ہے کی رکھے, اور فرمایا سوڑے تیری کیا بات, تیری کیا بات, کیا بات, تیری کیا بات, تیری کیا بات. آئیے گرامی یقین خدا دی قسم رب نے ماہی دیاں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے, ہم اپنے نبی کے پتی پتی پھول پھول. یا رسول جی بسم اللہ. یا رسول گرامی قدر, یقیناً خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا. اللہ چاہتا کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا, یہ اللہ کا کرم نہیں ہے. اللہ نے انسان بھی بنایا پھر مصطفیٰ کا امتی بھی بنایا. پھر جدو نبی دی آمد دا مہینہ آوے کنجوسی نہیں کرنی, چالی چک دی ہر چھت تے جھنڈا لگنا چاہیے. کیا لگنا چاہیے؟ سارے بولو کیا لگنا چاہیے؟ کیونکہ جدو حضور آئے نا حضرت آمینہ دی گود 12 ربیع الاول دی صبح, اللہ فرمایا جبریل شجرہ چھوڑ ادھر آ. مولا حکم کہا 3 جھنڈے لے, ایک مشرق میں لگا, ایک مغرب میں لگا, ایک میرے گھر کی چھت پہ لگا. مولا نبی اور بھی کائنات میں آئے, کلیم بھی آئے, نبی اللہ بھی آئے, روح اللہ بھی آئے, مولا اپنے گھر کی چھت پہ کبھی جھنڈا نہیں لگوایا. جبریل ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ فرمایا جبریل میرے گھر دی چھت تے جھنڈا لا کے زمانے نو دس, اللہ کوئی اور نہیں ہے, اللہ بھی نبی دا میلاد کرنے والا ہے. قدر رب نے جھنڈا لگوا کے مشرق مغرب اور اپنے گھر کی چھت پہ لگا کے سنیوں کو یقیناً اپنے اس میلاد میں شامل کیا جس کی خوشیاں اللہ خود بنا کہ جس ماہی دیاں خوشیاں رب کرے, جیڑا رب دے نال شامل ہو جائے حضور دیاں خوشیاں چ خدا دی قسم کمی رہندی نہیں, کمیوں چھڑ دے نہیں.